جس وقت آپ دکھا رہے ہیں اس وقت ساتھ میں بھی کیا یہ ایکشن ریپلے دکھا رہی ہے اس میں کوئی غلطی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا. لیکن بہرحال وہ ہم کرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اسٹیپ سے ایڈٹ کرتی جا رہی ہے. وہ جو کرکٹ کی ایک خوبصورتی، ایک اپنا حسن تھا، امپائر کے ڈیسیجن کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آئی سی اس پہ کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے بہت سی تبدیلیاں آپ کو آئندہ آنے والے برسوں میں نظر آئیں گی. ماجد صاحب کو مفصل جواب مل گیا ہوگا، مطمئن ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کچھ جو ہمارے پیارے پیارے سننے والے ہیں جنہوں نے کچھ ہمیں لکھ کے بھیجا ہے، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. بالکل پڑھے. اچھا جی، یہ شہاب الدین کراچی سے انہوں نے لکھا ہے، وہ جو آج کل آپ کو پتا ہے نا کوٹس اور یہ اس طرح کی چیزیں کہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے. بالکل بالکل، برداشت کا مادہ ویسے بھی ہونا چاہیے. آپ نے اتنی پیشنس ہو کہ آپ دوسرے کی بات صبر اور تحمل سے سنیں، اور جو ریئیکٹ کریں وہ بھی آپ تمیز کے دائرے میں. دو انداز سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لڑ پڑیں اس سے، ایک یہ کہ آپ اسے تمیز کے ساتھ سمجھائیں. میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ جتنا خراب ہو گیا ہے، ہم سب کو انڈیویجول طور پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنی اقدار کو، اپنے تحمل کو اور اپنی سافٹنس کو ریوائیو کریں. اور اس کے لیے ہر آدمی یہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی درست لہجے میں بات بھی کر رہا ہے تو اس کو آپ آرام سے سمجھائیں کہ بھائی یہ بات آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب ہی اس معاشرے میں تبدیلیاں آئیں گی، ورنہ آگے جا کر ہمیں تو شاید بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے. ویسے ہمارے اندر اتنا قوم میں غصہ کیوں بھر گیا ہے؟ کیا ہمارے معاشی حالات اس کے ذمہ دار ہیں؟ کئی چیزیں ہیں. دیکھیے جی، معاشرہ بگڑتا جب ہے کہ جب ایک پہلی بات ہے کہ معاشرے کا نظم و ضبط ختم ہو جائے، نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ جو بزرگوں کی اور اسلاف کی اقدار ہیں ہم ان کا دامن چھوڑ دیں، انہیں بھول جائیں. تیسری یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی مصروفیت ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کی طرف توجہ دینا، اپنے بچوں کی طرف توجہ دینا، ان کی تعلیم اور تربیت کی جانب توجہ دینا چھوڑ دیں. وہ انفارچونیٹلی وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد میڈیا ایک رہ جاتا ہے کہ جو بیڈ روم میڈیا جیسے ٹیلی ویژن، جو آپ اپنے بیڈ روم میں بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ لاؤنج میں بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور وہ پورا گھر اسے دیکھتا ہے. ان کو بھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے فرائض بھول گئے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ہم ان کو سمجھائیں، اس کے بعد پھر جو معاشی حالات ہیں ان کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، پھر جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ان کی وجہ سے بھی فرسٹریشن بڑھ گئی. یاد ہے کہ اب سے کوئی 10-20 سال پہلے تک، 80s تک، لوگوں کا عام رویہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کسی پریشانی کی بات کرتے تھے یا حالات کی بات کرتے تھے تو لوگوں کا پہلا جو ریئیکشن آتا تھا، یار اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب وہ جلدی ٹھیک ہو جانے والا جملہ نکل گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا جی، ایسے ہی رہنا ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اس کی وجہ مایوسی، یہ ہے نا کہ لوگ، امیدی آ جی گئی ہے. ہاں، چونکہ لوگ امیدیں لگا لگا کے تھک گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اس پہ تو دیکھیے سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس بار صرف ایک بات پہ ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، خواہ ہم سیاستداں ہیں، خواہ ہم کسی عہدے پر فائز ہیں، خواہ ہم بیوروکریٹ ہیں، خواہ ہم طالب علم ہیں یا پھر عام آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. آج تو آپ ٹی وی پہ جا کے بول بھی سکتے ہیں، آج آپ اسمبلی کے رکن بھی بن سکتے ہیں. اگر ہمارا ملک ہی خدا نخواستہ اس کو کچھ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ اب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا کہ آپ آج جا کے بنگال میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بھائی نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو. تو بات یہ ہے کہ آزادی کی قدر کرنا سیکھیے، اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھیے. کم از کم آپ کو گھر میں بیٹھنے کا ٹھکانہ تو ہے، آپ کو سر چھپانے کے لیے آپ کی چھت تو ہے آپ کے سر پر. آپ کو کوئی آ کے آپ کو یہ تو خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو فلسطینیوں کی طرح یا کشمیر کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح کوئی آ کے آپ کو جس وقت چاہے گا اٹھا دے گا، نکال دے گا، یا آپ پہ بمباری کر دے گا یا آپ کو قتل کر دے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس ملک کے لیے کام کریں. ہاں، اور ایک پوائنٹ کی شکر گزاری کا عنصر بھی کم ہو گیا ہے. وہ اسی لیے کم ہو گیا نا جی. سب چیزیں مل ملا کے دیکھیں، جب آپ ایک ہی طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، آپ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، آپ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. پھر آپ اچھی باتیں نہیں کرتے، آپ نیگیٹو باتیں زیادہ کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی باتوں کو پھیلائیں. جو دیکھیے منفی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے،
آپ اگر صبح صبح اٹھ کر آپ اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیں یا اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیں یا اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سارا دن آپ کے کچھ گھر بھی کا نہیں. ماحول خراب رہے گا، آپ کا اپنا دماغ خراب رہے گا. اس کے برعکس اگر آپ آرام سے ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر کسی کو سمجھائیں بھی تو پیار سے سمجھائیں، ماحول اچھا رکھیں، تو اس سے آپ کی صحت پر بھی اثر پڑے گا، آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور آپ کے بچے بھی اچھے ماحول سے بہت کچھ سیکھیں گے. حالات تو ویسے رہیں گے، اگر آپ نرمی سے بھی بات کریں گے تو بھی ویسے ہیں، اگر غصہ کریں گے تو بھی مطلب وہ تھوڑی چینج ہو رہے ہیں. ہاں دیکھیے ایک ہم لفظ اپنے ہوتا ہے رویے جو سے کچھ چینج کر سکتے ہیں. انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے وائب. وائب کا ہوں مطلب وہ لہریں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ ہوں سے ٹریول ہوں کرتی ہیں دوسرے کے دماغ میں. ہوں تو وائب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو آپ کا ٹھیک ہے، آپ کی زبان پہ تو وہ بات نہیں آتی، لیکن ہوں اس شخص کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں کرتا، یہ میرے بارے میں بالکل نیگیٹو صحیح، سوچ رہا ہے. تو بالکل اس کا ایسی ہے. اثر ہوں اس کا اثر جو ہے اس پر بھی پڑتا ہے، وہ بھی آپ سے اس انداز سے بات نہیں کرتا جس انداز سے آپ چاہتے ہیں. تو لہٰذا نیگیٹو وائبز ہیں ان کو کل کرنا چاہیے، اور آپ اچھی اچھی باتیں سوچیں گے تو آپ اس کو جواب بھی آپ کو اچھا اور پلیزنٹ ملے گا. ویری نائس. اچھا جی، یہ صباحت ناز لاہور سے لکھی ہیں. نیلسن منڈیلا کی کہاوت انہوں نے لکھی ہے کہ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار گر کر پھر اٹھ کر کھڑا ہوا. واہ، بہت خوبصورت بات لکھی ہے، اور تھینک یو صباحت. دیکھیے نیلسن منڈیلا تقریباً 30 سال جیل میں رہے، بڑی بالکل. مصیبتیں انہوں نے کاٹی، اور ظاہر ہے کہ 30 سال رہنا ایک جگہ آپ کو قید کر دیا جائے، اوہو. آپ کو گھر میں کہہ دیا جائے کہ آپ کمرے میں بند ہو جائیں، تو آپ کو گھبراہٹ ہونے بالکل لگتی ہے کہ دروازہ کیسے بالکل کھولیں. بالکل. لیکن اس بندے نے 30 سال زندگی کے گزارے، وہ آیا تو اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا. آپ یہ دیکھیے، ہوں ایک سب سے بڑی خوبی تھی، اس نے آج کہا کہ دیکھیں میرا مقصد انتقام لینا نہیں ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کو بہتر بناؤں. اس نے ہوں جناب آپ دیکھیے ساؤتھ افریقہ جس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، اس نے اس کو دنیا کے امیر ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، ڈسپلن ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا، اور ایک بہترین اقدار کے ساتھ جو ہے وہ ملک دنیا پہ ابھرا، اور آج بڑی عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے. بالکل، یہ بات تو ہے، اور بڑی پیاری، اس میں بڑی گہری بات ہے کہ بہت. ناکام بھی ہو رہے ہیں، گر گئے ہیں تو آپ پھر اٹھیں ایک نئے یہ جذبے کے خاص طور ساتھ. سے دیکھیے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں. ہوں دیکھیے زندگی میں آپ کو ناکامی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ ہوں جو سوچ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ کام آپ کا مکمل ہو جائے. یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے وہ فوری طور پر پوری کر دی جائے. ہوں تو آپ کو صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، اور ناکامی سے گھبرانا نہیں ہوتا. اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک کام پر لگے رہیں گے، اگر آپ کی ول پاور ہوگی، اگر آپ اس کے لیے سچے دل سے محنت اور کوشش کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جی بالکل. اچھا جی، یہ قمر گھمن نے سکھر سے ہمیں میسج کیا ہے. انہوں نے ایک نیپولین کی کہاوت لکھی ہے جی کہ مجھے یہ کہاوت بہت بھیج رہا ہوں. ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے. بالکل میں ایسے ہی. وہی ابھی آپ کو بات کہہ رہا تھا. دیکھیے نیپولین کی اپنی زندگی اگر آپ پڑھیں، میں جو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ مطالعہ ضرور کریں. نیپولین کی آپ زندگی پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ آدمی کہاں سے ترقی کرتا ہوا وہ نیپولین بوناپارٹ بنا، کہاں وہ جناب دنیا کا بڑے فاتحین میں شمار ہوا، اور پایا صرف اپنی محنت، لگن، مسلسل جدوجہد اور کام، اور صرف کام کرنے کی بنیاد پر. اچھا، کچھ ایسے ہیں جو ان کے خواب تو بڑے اونچے ہوتے، کام وہ کبھی نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ہاں، شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہوا نہیں ہمارے ساتھ، تو یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، تو یوں ہو گیا. دیکھیے میں اپنے ملک کی مثال دوں کہ میں اس مرتبہ کوئی 1 سال کے بعد گیا، تو ہوں عام طور پہ میں جاتا ہوں تو مصروفیت میری رہتی ہے کچھ چیزیں، مجھے اتنا میں مارکیٹ کا اتنا شوقین نہیں ہوں شاپنگ واپنگ کرنے کا، اور میری شاپنگ ہوتی بھی بڑی ٹپیکل ٹائپ کی ہے، عورتوں کی ہوں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں. ہوں میرا تو یہ ہوتا ہے پہلی دکان پہ گئے، آپ کو چیز پسند آئی، ہوں آپ نے دیکھا اچھی ہے، آپ نے پیسے دیے، لیے اور واپس آ گئے. ہوں اس وقت مجھے کسی کی کچھ فرمائشیں تھیں تو مجھے 2-3 جگہ جانا پڑا. میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ہوں زیادہ تر کراچی میں، لاہور میں جو مارکیٹ ہے ہوں
وہ 12 بجے کھلتے ہیں. جی 12 بالکل بجے سے پہلے کوئی آتا ہی نہیں. اچھا جی 12 بجے آئیں گے, اپنے ساتھ وہ ٹفن لے کے آتے ہیں کھانے کا. اب آپ یہ دیکھیے